خانیوال سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا جس کا نام محمد بلال. اب محمد بلال کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب محمد بلال انٹر سے آگے تعلیم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے خاندان کا وہ پہلا فرد بن جاتا ہے جو انٹر سے آگے پڑھنا شروع کرتا ہے. اور ایک اور جو زبردست بات ہے ان کی انٹر کے بعد کی تعلیم کی، وہ بھی بتائیں. بالکل بتاتے ہیں. ان کے والد صاحب مزدور ہیں، دہاڑی کما کر گزر بسر کرتے تھے. محمد بلال نے پرائمری تعلیم حاصل کی اپنے علاقے عبدالحکیم کے ایک مدرسے سے. 5ویں جماعت تک وہ مدرسے میں پڑھے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول عبدالحکیم سے انہوں نے میٹرک کیا اور پھر اس کے بعد اب یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے انہوں نے ایم فل کیا اور تمام تعلیم انہوں نے پنجاب میرٹ اسکالرشپ پر حاصل کی، یعنی کہ وظیفوں کی مدد سے. بالکل. پھر اس کے علاوہ انہوں نے پارٹ ٹائم جاب بھی کی. ظاہر ہے گزر بسر کے لیے جاب کرنی پڑتی ہے. ایم فل کرنے کے ساتھ انہیں 4 جگہوں سے ملازمت کی آفر ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے سی ایس ایس بھی مکمل کر لیا اور پاس کر لیا، پوزیشن لے لی ہے. کیا پوزیشن ہے ان کی؟ بالکل بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں. اچھا. پھر اس کے بعد ذرا مزید بات کرتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے ان کی اور وہ سی ایس ایس میں کہاں پر فائز ہیں، آج کل کیا کر رہے ہیں. ان سے ملواتے ہیں ہم. ذرا ایک کلپ دیکھتے ہیں ان کا. یہ میرے پراؤڈ فادر ہیں بشیر احمد، اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، ڈیلی ویج ارنر، مطلب دہاڑی دار مزدور. الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میں نے سی ایس ایس میں 2018 میں 85th پوزیشن حاصل کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید سی ایس ایس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کو مطلب مڈل کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ فیملی، لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو وہ لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں آلریڈی بیوروکریٹس تھے اور ان کو اس طرح تیاری. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. میری فیملی میں 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریچڈ انٹر. تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کہ کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں، لائک نو ون واز ایجوکیٹڈ. ابو نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی، امی نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی. فیملی میں دوستوں مطلب یہ بھی کوئی سین نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹک فیملی سے ہوں یا نہ ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو میری جو شروع کی ایجوکیشن ہے وہ مسجد مکتب اسکول سے ہے، جہاں پہ مطلب صبح قرآن پاک پڑھنے کے بعد لوگ وہاں پی ٹی سی ٹیچر آتے تھے، تو پی ٹی سی ٹیچر وہاں پہ جا کے وہ کرتے تھے. تو وہاں سے میں نے فارمل ایجوکیشن مطلب مکتب اسکول سے حاصل کی. اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 6ٹھی کلاس سے فرام 6th گریڈ میں نے یہ چھوٹی اے بی سی اور بڑی اے بی سی سیکھی سارا کچھ. اور اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول عبدالحکیم سے میٹرک کیا، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے ایف اے سی کی، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ایون کے ایم فل کیا. تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ کی مطلب ایجوکیشن حاصل بہت لیڈ کلاس ہو، آپ کہیں سے بھی ہو تو آپ کر سکتے ہو. ٹریننگ جیسے میری سی ٹی پی میں اسٹارٹ ہوگی تو میں لاہور میں انشاءاللہ اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بناؤں گا. اس سیٹ اپ کے اندر انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں جو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے اور مطلب اچھے ٹیچرز کو نہیں افورڈ کر سکتے، تو میں انشاءاللہ جو ٹاپرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایک انٹرویو سیشن کنڈکٹ کروا کے آپ لوگ. جی آپ نے دیکھا محمد بلال اور ان کے والد صاحب کو اور گفتگو آپ نے سنی. محمد بلال اس وقت بارانی ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ میں انسٹرکٹر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. سی ایس ایس انہوں نے کر لیا ہے. اب ان کی پوسٹنگ کہاں ہو رہی ہے، کس جگہ ہوگی، کیا کام کریں گے، یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. اور سی ایس ایس کرنے والے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس سال کتنا تھا جی ٹوٹل نمبر 590 اور 590 میں سے 85th پوزیشن پر بلال تھے. اور بلال ہم سب کے لیے انسپریشن ہے. تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. بھائی یہ تو انٹروڈکشن تو ہم نے دے دیا. جی پہلے میرا ایک سوال ہے، بلال سی ایس ایس کیسے کر دیا؟ میم ایک ہی بات ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ جس چیز کو نا آپ دل سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ فیل کریں گے کہ ہر پوائنٹ پہ ہر چیز پہ آپ کے لیے مدد ہوگی. آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے، آسان ہوتا ہے. وہ بندے آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یار یہ بندہ بھی میرے لیے کر سکتا ہے. کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے بچے، بڑے بڑے ایلیٹ کلاس جو ہے وہ بڑی بڑی اکیڈمیز میں جاتے ہیں، سی ایس ایس کی اکیڈمیز میں، اور وہ ادھر سے ٹریننگ لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ کلیئر نہیں کر پاتے. اور آپ مدرسے سے پڑھ رہے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھ رہے ہیں اور پھر 85th پوزیشن بھی لے رہے ہیں. کافی ساری چیزیں ہیں. تو آج میں ایک بات جو اسپیشل کرنا چاہتا ہوں. 5ویں کے بعد جب میں نے 6ٹھی سے سٹارٹ لیا اپنا، تو انگلش ایک مشکل سبجیکٹ تھا. چھوٹی اے بی سی یا بڑی اے بی سی وہاں سے سٹارٹ کی. مجھے ایک بات بڑی اچھی سے یاد ہے اور یہ میں آج سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اساتذہ کا جو احترام ہے وہ کتنی اہمیت کامل ہے. میرے ایک ٹیچر تھے سر زاہد صاحب، وہ آج مجھے ضرور سن رہے ہوں گے. وہ ہمیں انگلش پڑھاتے تھے. انگلش مشکل سبجیکٹ تھا. وہ ہمیں اسکول لگنے سے پہلے 0 پیریڈ پڑھاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب اگر 8 بجے اسکول لگنا ہے تو 7 بجے 0 پیریڈ ہونا تھا. زاہد صاحب کے حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے. میری امی مجھے صبح جلدی اٹھاتی تھی 5 بجے، نماز پڑھی، ناشتہ کیا. میں پہلے سر کے گھر جاتا تھا
ان کے بچے کو لے کے اسکول چھوڑتا تھا, پھر دوبارہ سائیکل ہوتی تھی میرے پاس, اور میرا گھر سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور تھا گھر سے نکلنا سائیکل لے کے, سر کے گھر جانا, سر کے بچے کو اسکول چھوڑنا, پھر سر کے دوبارہ گھر جانا, اور پھر سر کو سائیکل پہ لے کے اسکول میں لے کے آنا. ٹھیک ہے, مطلب 0 پیریڈ 7 بجے اور 7 بجے سے بھی پہلے, مطلب یہ سارا کچھ میں نے کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ آج الحمدللہ آئی کین اسپیک انگلش ویل, اور میں نے CSS کوالیفائی کیا, تو وہ ایک CSS کوالیفائی کیا ہے. CSS میں بڑے بڑے انگریزی کے جو ماہرین ہیں ان کے لیے انگلش ایسے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بڑے بڑے رہ جاتے ہیں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ جو 0 پیریڈ تھا اور وہ جو اپنے استاد سے محبت تھی انگلش کی, آج میں جو کچھ بھی ہوں اس وجہ سے ہوں, تو اپنے اساتذہ کا ضرور احترام کریں. جو لوگ نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے, آپ کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے آپ نے کر لیا اچیو. یہ کیا راز ہے اس کے اندر؟ ایکچولی میں ایک جو لوگ نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہتا ہوں کہ CSS ایک اچھی چیزوں میں ایک اچھی چیز ہے. CSS ایک حد نہیں ہے کہ آپ نے CSS کرنا ہے تو بھی آپ کامیاب ہوں گے. آپ دنیا میں ڈھیر ساری چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں دل سے کریں. لائک ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی, تو آپ یقین کریں کہ یونیورسٹی میں بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اور ہم ڈھیر ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی, ہم دیکھتے ہیں ہم جب پڑھانے جاتے ہیں یونیورسٹی میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ فضول چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ ضائع نہیں کرتے تھے؟ نہیں, میں ضائع نہیں کرتا. کیا شیڈیول کیا ہوتا تھا؟ چلیں مطلب اب جو سن رہے ہیں نا, جواب دینا کہ مطلب ہم لوگ جو ہیں, بہت سے لوگ ہیں, آپ دیکھیں ٹیچر کے اپنے بچے کو اٹھا کے اسکول لے جانا پہنچانا, یہ بھی آپ کام کرتے تھے. ہمارے یہاں تو ہم گاڑیوں میں ڈرائیورز ہوتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یار اس کیفے پہ اتار دو, یار یونیورسٹی نہیں جانا, کالج نہیں جانا. ہم بنک کرنے میں بڑا خوش ہوتے ہیں, آپ کو بنک کرنے کا شوق نہیں تھا؟ یہ ہوتا ہے زندگی میں نا, ہر انسان کی کچھ ویکنس ہوتی ہیں, ہر انسان کے ساتھ وہ ویکنس اٹیچ ہوتی ہیں. مزہ تب ہوتا ہے جب وہ ویکنس آپ سٹرونگ کر لیتے ہو. صحیح. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں صبح جب یونیورسٹی جاتا تھا تو صبح میری کلاسز ہوتی ہے, شام میں ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا. وہ میری ایک ویکنس تھی, لیکن وہ میری اسٹرینتھ کیسے بنی؟ آئی اسٹل ریممبر کہ میں فیصل آباد میں ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا. تو بچے تھے رامین, وہ لوگ مجھے بھی سن رہے ہوں گے, تو رامین کو میں پڑھاتا تھا. تو ایک دن میں نے کہا ایپل, وہ کہتی سر اٹس ناٹ ایپل, اٹس ایپل. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک دن میں اس کو پڑھا رہا تھا, لفظ آیا فیدر. میں نے کہا فیدر. سر فیدر کیا فیدر؟ میں نے کہا بیٹا وہ پر نہیں ہوتا پر. کہتی سر اٹس فیدر, اٹس ناٹ فیدر. ٹھیک ہے. وہ جو ساری میری کمزوریاں تھیں وہ ساری میری بعد میں اسٹرینتھ بنی. بالکل. میں نے پارٹ ٹائم جاب کی, میں نے ہوم ٹیوشنز پڑھائی, اور جتنا سارا کچھ کیا وہ بعد میں میری اسٹرینتھ بنی. تو یونیورسٹی میں جو کچھ آپ پارٹ ٹائم کرتے ہو وہ آپ کو 3 فائدے دیتا ہے. آپ کو ارننگ دیتا ہے, آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے ہیں. بالکل. آپ کو جو پارٹ ٹائم کے بعد فل ٹائم جاب ملتی ہے اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو فل ٹائم مزے کی کرنی آتی ہے. اور تیسرا, آپ اپنے آپ کو رسپانسبل فیل کرتے ہو, آپ کی زندگی میں ایک ریگولیرٹی آتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یار یونیورسٹی میں آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے, تو یونیورسٹی میں جو ٹائم ہے پلیز آپ کا جو بھی فیلڈ ہے آپ اس کو پروڈکٹیولی استعمال کریں. اور اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوم ٹیوشنز تو ایک علیحدہ چیز ہے, اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ انٹرنشپ کریں, کچھ بھی کریں, وقت ضائع نہ کریں. اب اویس کے سوال پہ آ جائیں. آپ کا کیا شیڈیول ہوتا تھا صبح سے لے کے شام تک کا پڑھائی کے دوران, تاکہ جو سن رہے ہیں وہ ذرا سن کے اس شیڈیول کو فالو کریں؟ یونیورسٹی میں ڈائریکٹلی یونیورسٹی پہ آتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ شروع میں تو اسٹرگلنگ ہوتا ہے. یونیورسٹی سے آتے ہیں. یونیورسٹی میں یہ ہوتا تھا کہ جی ہم صبح اٹھتے تھے, میں اگرونومی کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہم اپنی صبح مارننگ میں کلاسز لیتے تھے. شام ہوتی تھی تو 3 بجے کوئی سو رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ الحمدللہ میں اٹھتا تھا اور آپ کو نیند بھی نہیں آتی تھی, سائیکل اٹھاتا تھا, ہوم ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جب شام کو واپس آتا تھا تو تب ہماری جو یونیورسٹی کی لائبریری تھی وہ بہت اچھی تھی. اب اگر ابھی آپ دیکھیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کی لائبریری بہت اچھی ہے. ہٹ کے میں آ کے بجائے ٹائم ویسٹ کر کے میں لائبریری میں چلا جاتا تھا, اور لائبریری میں جو تھوڑا بہت ہے CSS کا وہ کرنے لگ جاتا تھا, اور بعد میں جو 9-10 بجتے تھے دوستوں کے ساتھ. اور ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اچھے دوست بھی ضرور بنائیں. آپ نے ہمیشہ سے سوچا ہوا تھا کہ CSS کا ایگزام دیں گے؟ نہیں, میں نے نہیں سوچا. یہ پلان کب کیا؟ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے بچوں کو ڈائریکشن ہی نہیں مل پاتی کہ ہم نے کرنا ہے کیا بات ہے. مطلب ٹھیک ہے, ختم کر دیا آپ نے گفتگو بالکل اس بات پر, ڈائریکشن ہی نہیں. مجھے بڑا یاد ہے میری امی جو تھی, اللہ ان کو جنت میں جگہ دیں, I really love her. اور وہ مجھے بچپن سے ہی ڈفرنٹ دیکھنا چاہتی تھی, وہ مجھے ہیرو دیکھنا چاہتی تھی. آپ یقین کریں جب میں یونیورسٹی سے کوئی شرٹس لے کے جاتا تھا نا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ برانڈ کی ہے اور یہ برانڈ کی نہیں ہے, حالانکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. مجھے ہیرو دیکھنا چاہتی تھی اور وہ یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ یار تم نے بہت بڑا آفیسر بننا ہے. تو اب تو میرا خیال ہے آپ کی امی اگر آج ہوتی تو وہ بھی ظاہر ہے وہ دیکھ تو رہی ہوں گی نا. ہاں, لیکن وہ ہونا ایک ساتھ ماں کا ہونا اور اتنا اچیو کرنے کے بعد میرا خیال ہے وہ ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے. بالکل. بٹ آئی ہوپ کہ وہ مجھے کہیں ضرور دیکھ رہی ہوں گی. بالکل She would be proud of me.
آپ اپنے والد صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ان کا بڑا رول ہے آپ کی زندگی میں؟ دیکھیں میں اپنے والد صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور باقی سب لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار دنیا میں بڑی چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں. آپ اچھی جگہ پہ پہنچتے ہیں, آپ ڈھیر ساری چیزیں کرتے ہیں, آپ کو خوشی ملتی ہے. لیکن میں نے فیل کیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش ہو جائیں نا, اس سے بڑی خوشی نہیں ہے. دنیا میں بڑے نشے ہیں, یقین کریں, لیکن اگر آپ کے پیرنٹس آپ کی زندگی میں آپ سے خوش ہو جائیں, اس سے بڑا نشہ ہی نہیں ہے. اگر فارچونیٹلی آپ اگر اپنے پیرنٹس سے کچھ زیادہ پڑ گئے ہیں تو آپ ان کو اون کریں, آپ ان سے محبت کریں یار, ان سے گپ شپ لگائیں, ویسے فون کر لیں, ابا جی کی چل رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, آج کیسا دن گزرا. آپ کی فیلڈ سے نہیں ہے, آپ ان کی فیلڈ کی بات کریں, گھر میں کیا چل رہا ہے, موسم کیسا ہے. ہم تو تھوڑی بات کریں اور سنائیں جی, چلیں جی ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں. نہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ کے والد صاحب کو؟ ابو مجھے نہیں دیکھ رہے, میں نے ان سے صبح فون بھی کیا تھا کہ آپ مجھے دیکھیے گا, لیکن وہ کہیں بیزی تھے. کوئی ایسی بات ہو جو نہ کہی ہو آپ نے کبھی ان سے؟ میں اپنے ابو کے علاوہ اپنی امی کو کہنا چاہتا ہوں. صحیح. میں اپنی امی سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی تھیں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ بلال تم نے بہت بڑا افسر بننا ہے, اور لک ایٹ می, آج میں بہت بڑا افسر بن گیا ہوں. صحیح, کیا بات کی آپ نے واقعی. یہ اچھا, ایک اگر سوال میں پوچھ لوں آپ سے, جی, اگر امی آج ہوتی ہیں آپ کے پاس تو آپ نے پاس کر لیا سی ایس ایس کا ایگزام, اس دن جس دن آپ ان کو بتاتے کہ امی میں نے سی ایس ایس کر لیا, وہ ایگزام ہے جو بڑے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی نہیں کر سکتے, یہ میں نے کر لیا, وہ آپ کو کیا کہتی؟ ہوا اس طرح تھا کہ میں ابھی بھی سب سے ٹائم کم ہے ہمارے پاس, جلدی سے. امی کو ہی بتانے گیا تھا کہ جب میں گھر گیا تو سب سے پہلے میں انہی کی قبر پہ گیا, میں نے ان کو سلوٹ کیا. اور اگر آج وہ زندہ ہوتی تو وہ ضرور سب کو پراؤڈلی بتاتی کہ دیکھو یار میں نے ایک بیج بویا تھا اور آج وہ تناور درخت. بہت شکریہ, بہت شکریہ بلال, آپ نے وقت دیا ہمیں.